اور دیکھیے سورہ منافقون جو منافقین کے بارے میں نازل ہوا ہے اور تفصیل کے ساتھ نازل ہوا. عجیب بات یہ ہے کہ دو سورے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک ہے جس کا نام ہے سورہ کافرون اور دوسرا سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ منافقون. سورہ کافرون جس میں بڑے دشمن موجود ہیں، ابو لہب، ابو جہل جیسے لوگ موجود ہیں، جنگوں پر آنے والے لوگ موجود ہیں، ان کے بارے میں سورہ آیا تو قرآن میں چھوٹا سورہ آیا. لیکن جب اندرونی دشمنوں کی بات کی گئی، لیکن جب منافقین کی بات کی گئی جو ہے تو اسلام کے لباس میں، ہے تو اسلام کے لبادے میں، کلمہ وہی جاری کرتے ہیں، نمازوں میں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، مسجد میں وہ بھی آنا جانا کرتے ہیں، حج پر وہ بھی جاتے ہیں، ہے وہ اسلام کے لباس میں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. لیکن جب ان کی شناخت کی گئی کہ جو اندر کے دشمن ہیں تو ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سورہ آیا. کیوں؟ کیونکہ کافروں کی پہچان آسان ہے. کافر کھل کر آ گیا ہے، میں نہیں مانتا تمہارے دین کو، میں نہیں مانتا تمہارے مذہب کو، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، تم جس کو سجدہ کرتے ہو میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. تو کھل کر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں تمہیں. اس کے ساتھ کیا جائے ایک جملے میں بتایا، لکم دینکم ولی دین. اور کتنا خوبصورت انداز ہے. اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر ہمارے تلوار سے تم بچ نہیں سکتے. نہیں کہا کہ اگر تم ہمیں نہیں مانتے ہو تو آ جاؤ پھر میدان مقابلے کے اندر آ جاؤ، تم اپنے لشکر کو لے کر آؤ، ہم اپنے لشکر کو لے کر آتے ہیں. اتنا پیار و محبت کے ساتھ انہیں بھی جواب دیا، لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین. لیکن جب اندر کے لوگوں کی بات آئی، اب تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے بیان کیا. دیکھو یہ لوگ وہ ہیں کہ اے رسول یہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ آپ کا نام لیتے ہیں، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. آپ ان کے قیافے کو دیکھیں گے، آپ ان کی شکل و صورت کو لے کے دیکھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے دشمن ہو جائیں. ان کے سر پر، ماتھے پر سجدہ کا نشان بھی موجود ہے، یہ خوب نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، یہ خوب آپ کے اطراف میں رہنے والے بھی ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے والے بھی ہیں. لیکن ہم ان کی پہچان کروا رہے ہیں کہ اگر یہ بات ان کے اندر پائی جاتی ہے آپ جان لیجئے کہ یہ منافق ہے. اور بہت ساری بات اس کے اندر آئی ہے. آج شب جمعہ ہے، کل روز جمعہ ہے، نماز جمعہ پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. تو نماز جمعہ کے اندر بھی مستحب قرار دیا گیا ہے کہ ہر جمعے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کریں تو دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کریں، تاکہ ہر ہفتے انسان کو یہ یاد رہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ دشمن موجود ہیں. ہمارے اندر بھی جو افراد موجود ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوتے رہنی چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اصل دین تک پہنچنا نہیں چاہتے. اور منافقین یہ ایسے افراد ہیں کہ آپ پورا قرآن دیکھ لیجیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، آپ کو ہر سورہ کے اندر منافقین کا ذکر ملے گا. یہ میں کوئی ذاکری کے اندر آ کر خطابت کے اندر آپ کو جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ آغاز کر لیجئے، سورہ بقرہ کو دیکھ لیجئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. آپ میں سے بعض افراد ایسے بھی ہیں، یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے مخاطب کر کے، آپ میں سے بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن یہ مومن نہیں ہیں. بات پہنچ رہی ہے، گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ الحمدللہ مومنین کا مجمع ہے، پھر گھبرانے کیا بات ہے. ٹھیک ہے. منافقین کی جب پہچان سورہ منافقون میں ہو رہی ہے تو بہت ساری باتوں کا بیان ہو رہا ہے. اس میں سے ایک اہم ترین بات جس کا بیان ہو رہا ہے، جس کو میں آج بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ منافق ہے کیا کام کیا کرتا ہے، یقولون لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. قرآن نے جواب دیتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقین کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں دو گروہ قائم کرتا ہے، فرقے قائم کرتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، ایکسٹریمزم کو پھیلاتا ہے. ایک کو افراد کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک کو تفرید کی طرف لے کے جاتا ہے.
اور اتنی جدائی، اتنی دشمنی، اتنا اختلاف، اتنی نفرتیں پھیلا دیتا ہے کہ اختلاف ہونے کے بعد اس گروہ کو معلوم ہے کہ اس گروہ کے اندر کچھ اچھائیاں پائی جاتی ہے، لیکن اتنی دشمنی ہو گئی کہ اب اچھائیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ دوسرا گروہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ بھی ان کو مسلمان مانتا ہے، لیکن اب اتنی جدائی ہو گئی ہے کہ وہ اب ان کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ منافقین کا کام یہ ہے، دشمنیاں اتنی قائم کر دو، اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں، اتنے بڑے ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگے کہ اگر ان کے سامنے کوئی یہودی آ جائے، عیسائی آ جائے، ہندو آ جائے، بڑے بڑے قومیں آ جائیں، یہ ان کو اپنا بھائی بنا لیں گے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آج یہ کام ہو رہا ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ جو کافر طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کو اتنے ایکسٹریم پر لے کے چلے گئی ہیں کہ اب دوسروں کی اچھائی دکھائی نہیں دیتی۔ کیا امام شافعی نے یہ نہیں کہا تھا جب ان کے زمانے میں لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ بڑے اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں، آپ آل محمد کا بہت ذکر کرتے ہیں، آپ پنجتن پاک کو بہت یاد کرتے ہیں، تو امام شافعی نے باقاعدہ یہ جملہ یہ کہا تھا کہ لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ آل محمد کی محبت رکھنا انسان کو رافضی بنا دیتا ہے، تو زمین و آسمان اور جنات اور انسان گواہ رہنا میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ تو کچھ گروہ شامل ہوتے ہیں جو اختلاف قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اور ہے، یہ اور ہے، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ کبھی بھی یہ روش اسلام میں نہیں رہی، اور جہاں یہ آواز بلند ہوئی ہے ہمیشہ اکابرین کے طریقہ کار یہ رہا ہے کہ آپس میں جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ پھر امام شافعی کے بارے میں یہ بھی اختلاف تھا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ فلاں کو بڑا مانتے ہیں، فلاں کو افضل مانتے ہیں، فلاں کے مرید ہیں، فلاں کی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو آپ اپنا عقیدہ بتائیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ لگتا یہ کہ آپ بھی اندر سے اس گروہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ شعر بھی کہا ہے جو موجود ہے آج تاریخ کے اندر، انہوں نے کہا کہ انا عبد لفتى انزل فیہ حل اتا الی متی اختمہ الی متی۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو کس کا ماننے والا ہے، تو کس کا بندہ ہے، تو کس کا غلام ہے؟ یہاں پر لفظ آیا باقاعدہ، امام شافعی نے جملہ کہا ہے کہ چھوٹے عالم دین نہیں ہیں، اتنے بڑے امام بانی، ایک فرقے کے ایک مسلک کے پورے بانی بنے، ان کا جملہ یہ کہ انا عبد، میں عبد ہوں، کس کا؟ لفتى، اس لا فتح کا۔ جو آج یہ بھی بڑی گفتگو ہوتی ہے کہ نام ہونا چاہیے تو صرف عبداللہ نام ہونا چاہیے، عبد الرحمن نام ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں، بہت اچھے نام ہیں، معصومین نے بیان کیا ہے کہ نام رکھے جائیں، خود معصومین کے اولاد کے نام تھے، نبی اکرم کے والد بزرگوار کا نام عبداللہ تھا، تو اس نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بڑی تاکید آئی ہے۔ لیکن اگر کسی کا نام عبد الحسین ہے، عبد علی ہے، عبد حسن ہے، عبد النبی ہے، تو امام شافعی نے فرمایا ہے کہ انا عبد لفتى، میں بھی علی کا عبد ہی ہوں۔ کہ انا عبد لفتى انزل فیہ حل اتا، میں اس لا فتح کا عبد ہوں کہ جس کی شان میں حل اتا نازل ہوئی۔ الی متی اختمہ الی متی، میں کب تک اس بات کو چھپاؤں، میں کب تک اس بات کو چھپاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے کے اندر بھی ایسے افراد موجود تھے کہ جو اختلاف ڈالنا چاہتے تھے، درارے ڈالنا چاہتے تھے کہ ایک دوسرے کی شکلیں نہ دیکھیں، ایک دوسرے سے دشمنی بغض کی فضا قائم ہو جائے۔ جب بھی نبی، آل نبی، اکابرین آئے ہیں، ہمیشہ انہوں نے لوگوں کو جوڑا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جہاں پر محبتیں ہوتی ہیں، جہاں پر پیار محبت ہوتا ہے، وہاں پر حق بھی آسانی سے آشکار ہو۔ وہ آئیں گے مجلسوں میں، وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، آئیں گے، گفتگو سنیں گے، اسی طریقے سے ہم بھی جائیں گے وہاں پر، محفلیں سنیں گے، درس میں بیٹھیں گے، تو حق واضح ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18،
ارشاد یہ ہو رہا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے بشارت اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو سبھی کی بات کو غور سے سنتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ کون کہنے والا ہے، ممبر کس کا ہے، امام بارگاہ کس کا ہے، جگہ کس کی ہے، لوگ کس کے، مجمع کس کا، یہ نہیں دیکھتا. وہ ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں. اور کیسے سنتے ہیں؟ فرمایا یسمعون، غور سے سنتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے یہ طر امتیاز ہے، ہم کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں روکتے کہ فلاں مجمع میں نہ جاؤ. ہم کبھی بھی اپنے گھر والوں کو نہیں روکتے کہ فلاں کی مجلس نہ سنو، فلاں کے درس کو نہ سنو. الحمدللہ ہمیں اتنا اعتماد ہے یہ کہیں پر بھی جائے گا، اگر اسے کوئی اچھی بات ملے گی تو ضرور اسے قبول کرے گا. ہم حق کے پیروکار ہیں، ہم حق پر چلنا چاہتے ہیں. اس لیے قرآن نے بھی دعوت دی ہے. اور اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ آپ اگر کافروں کے سامنے بھی آیت رکھ دینا تو کہے گا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی آیت. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہر ایک کی بات سنیں، ہر ایک کے کلام کو پڑھیں، ہر ایک کی کتابوں کو پڑھیں. لیکن پھر کیا کریں؟ اب قرآن نے ایک اور بات بیان کی، سنیں سب کی، لیکن اب کریں کیا؟ ایسا نہیں کہ پھر کریں اپنی، ایسا نہیں ہے. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهَا، سب کی سننے کے بعد جو کہنے والے ہیں ان میں سے جو بہترین بات کہنے والا ہے اس کی پیروی کریں. جو سب سے بہتر ہو اس کی پیروی کریں. پھر قرآن نے کیا کہا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ. اگر کوئی شخص ایسا کام کرے گا تو پروردگار نے اس کی ہدایت کر دی. آج صبح و شام ہم نمازوں کے اندر دعا مانگتے ہیں تو کون سی دعا مانگتے ہیں؟ وہ دعا کہ جس کو مانگے بغیر نماز نہیں ہے. دعائے قنوت آپ نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، سجدے کے آخر کے اندر آپ دعا نہ مانگیں آپ کی مرضی ہے. لیکن ایک دعا ہے کہ جس کو اگر نہ مانگے تو آپ کی نماز نہیں. تو کون سی دعا ہے؟ وہ دعا وہ ہے کہ جو سورہ الحمد کے اندر موجود ہے. ایک ہی دعا ہے. کیا کہتے ہیں اس میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور جتنے حصے میں ہم ہدایت پر ہیں اس پر ثابت قدم فرما. یا علی، تو جو صبح و شام ہم ہدایت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، ہدایت دے دے پروردگار، ہدایت دے دے، ہدایت بھیج دے. ہدایت کن کو ملے گی؟ قرآن نے خود بیان کیا، ہدایت اس کو ملے گی جو سنے سب کی اور بہترین کی پیروی کرے. کتنا آسان طریقہ، کتنا بہترین طریقہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اختلافات کو دور کرو، جتنا قریب ہوگی اتنا تمہارے لیے حق واضح ہوتا چلے جائے گا.